ان کا سارے معاشرے میں، سارے عرب میں بلند ہونا اور سارے عرب کا ان کی تعریف کرنا اور ان کو کسی کو خیر کہنا، کسی کو جواد کہنا، کسی کو سخی بابا کہنا، کسی کو سخی داتا کہنا، کسی کو ہاشم کہنا، یہ سارے کا سارا اچانک ہوا کیا اللہ کے حکم سے نہیں ہوا؟ نعرہ تکبیر، مرحبا لبیک جی، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ عرب کے قیافہ شناس نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے 600 سال گزر چکے ہیں، کوئی نبی نہیں ہے، وہ دین بھی انہوں نے خراب کر دیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں، اللہ کی توحید سے کبھی دنیا خالی نہیں ہوئی، نجومی ہیں، قیافہ شناس ہیں، جو بڑی پتے کی باتیں بتاتے ہیں، پھر ان کے پاس بیشتر لوگوں کے پاس جو اہل کتاب ہے علم ہے، اور علم کا سورس کیا ہے؟ تورات اور انجیل۔ اب تورات اور انجیل دونوں چیزاں ملا کر پھر انہوں نے کچھ اپنی محنتیں کر کے، کچھ نجوم پڑھ کے، کچھ قیافہ شناسی پڑھ کے، کچھ کہانت پڑھ کے، کچھ ادھر ادھر سے انہوں نے بہت کچھ جمع کر رکھا تھا۔ حضرت عبد المطلب جاتے ہیں یمن، تو ایک مشہور قیافہ شناس سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے میں آپ کا چہرہ ذرا قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا چہرہ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ وہ آپ کی آنکھوں میں، آپ کے نتنوں میں، آپ کی زبان ادھر ادھر دیکھ کے کہتے ہیں آپ کی شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں۔ کہتا ہے جو میرا علم ہے نا، اس کے مطابق میرا علم یہ کہتا ہے کہ آپ کی شادی یا آپ کے کسی بچے کی شادی بنی زہرہ میں ہوگی، آپ کی یا آپ کے کسی بچے کی شادی بنی زہرہ میں ہوگی، اور اولاد میں اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی عطا فرمائے گا جو اس کائنات اور اس امت کا نبی ہوگا۔ سبحان اللہ نے کہا، بات بڑی سودا نامی ایک خاتون ہے، بچی سی ہے، جب پیدا ہوئی تو اس کی شکل عجیب و غریب، بال اس کے مختلف رنگ کے، یعنی ایک رنگ کے لیکن عام بچوں سے ہٹ کے، رنگ بھی اس کا کچھ مختلف، آنکھیں بھی اس کی کچھ مختلف۔ ماں باپ ڈر گئے، اس کو مار دو۔ خود تو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بچہ جیسا بھی ہو۔ ایک آدمی کو کہا جو قبریں کھودتا تھا، اس کو کہا جاؤ یار اس کو دفن کراؤ۔ وہ دفن کرنے لگا تو آواز آئی بچی کو دفن نہ کرنا، بچی کو مارنا نہیں۔ ادھر سے عمر بن نفیل آ گیا، اس نے کہا یار کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا میں بچی کو دفن کر لوں گا۔ ماں باپ نے کہا اس کا نہ یار مجھے دے دے، ان کو نہ کہنا، ان سے کہنا کہ مار دیا تو مجھے دے دے، اگر ضد کریں گے تو مجھے میرے پاس بھیجنا، میں پیسے بھی دے دوں گا، راضی کر دوں گا۔ اب وہ بچی اپنے وقت کی سب سے بڑی کاہنہ بنی، سب سے بڑی کاہنہ، نجومی، سادے لفظوں میں سمجھ لیں، وہ اپنے وقت کی عرب کی سب سے بڑی نجومی۔ اسی کے پاس حضرت ابو طالب گئے، حضرت عبد المطلب گئے۔ کون؟ حضرت، بولیے کون تھے پتہ آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
دادا جان۔ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 22 اجداد کا ذکر ہے۔ کتنا؟ 22 کا۔ اور میرا بیٹا جب نرسری میں تھا نا تو میں نے اس کو یاد کروا دیے تھے۔ نرسری کا بچہ، وہ آج ادھر اپنے گھر میں بھی، اپنے مسجد میں بھی مصروفیت تھی، ادھر وہ تلاوت اور نعت پڑھ رہا تھا۔ تو نرسری کے بچوں کو آپ کدھر بٹھاتے ہیں موٹر سائیکل پہ؟ آگے یا پیچھے؟ آگے بٹھاتے ہیں۔ تو وہ میرے پاس آگے بیٹھتا، میرے پاس ٹائم ہوتا گھر سے سکول جانے کا اور سکول سے گھر آنے کا چھٹی کے بعد، اور اس دوران میں اس کو کئی چیزیں یاد کرواتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بھی یاد کروا دیا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی نسب مبارک لکھ کر اپنے گھر کے ایک دروازے کے پیچھے یا کہاں جہاں شیشے کے ساتھ لگا دیں کہ بچوں روزانہ ایک بار پڑھ لیا کرو، 10 دن میں یاد ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے جی؟ ہو سکتا ہے۔ علامہ صاحب سے لکھوا لینا اور لگا دینا۔ محمد صلی اللہ تعالی وسلم ابن عبداللہ، ابن کہتے ہیں ولد کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد عبداللہ، ولد عبد المطلب، ولد ہاشم، ولد ابن عبد مناف، یہ ایسے عربی میں لفظ ابن چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا، پانی نہیں ہے مکہ شریف میں، کوئی ادھر کنویں کھود رہا ہے، کوئی ادھر کنویں کھود رہا ہے، کوئی ادھر۔ مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے پاس بھی کنویں کھودے گئے لیکن پانی نہیں مل رہا۔ پریشانی ہے۔ حضرت عبد المطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، وہ کنواں جو تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا تھا اب وہ پورا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے، بنی جرہم نے لڑائی کی دوسروں سے، اور کسی کو بھگا دیا اور خود جانے لگے تو ان کا کنواں بند کر گئے، اور پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کنواں کہاں ہے۔ وقت گزرتا گیا، ناپید ہو گیا کہ ہاں یا اللہ، وہ کنواں تو ہمیں عطا فرما دے دوبارہ۔ اور منت مانی کہ اب میں کنواں کھودوں گا، اگر اسی جگہ کنواں نکل آیا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ بیٹا قربان کر دوں گا، بڑی منت تھی کیونکہ کام بہت بڑا تھا۔ آپ کا چھوٹا سا کام ہو تو 10-15 روپے کی منت مانیں گے، بڑا ہونا تو کہیں گے یا اللہ میں بکرا ذبح کروں گا، ہاں دادا صاحب دیکھ دیا۔ بڑا کام ہو تو بڑی منت مانتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے بڑا کام کی، ایک بڑی کی منت مانی کہ یا اللہ یہ کنواں وہی نکل آئے نا چاہے زمزم، تو ایک بیٹا اللہ کی راہ میں، تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ کنواں کھودا تو عین اسی جگہ کنواں کھودا جہاں اب زمزم تھا۔ اب بیٹا ذبح کرنا ہے، چلو جی بیٹا ذبح کرتے ہیں۔ قرآن اندازی کی، خدائی فیصلہ، تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ سارا وہ جو پہلے میرے 10 منٹ گزرے ہیں وہ کیا تھا کہ سارا کچھ اچانک نہیں ہوتا، اچانک نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے توکل رکھا کریں، یقین جانیے کہ اللہ پر توکل رکھیں، کبھی کوئی کسی قسم کی پریشانی آئے گی نہیں۔ جزاکم، کوئی پریشانی کبھی نہیں آئے گی۔ ہماری پریشانیاں تب ہوتی ہیں جب ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ ذرا مجھے ایک مثال دیجئے، اس جواب دیجئے۔ کوئی نوجوان ہے، یہ بچہ ہے، اس کا دوست ہے پولیس میں، اور دوست بھی لنگوٹیا ہے کہ جس کو یہ 2-4 گالیاں دے کر بھی بلا لے گا۔ ایسے ہوتے ہیں 2-4 پرانے اپنے ہمارے کلاس فیلو جو ہوتے ہیں، تکلف نہیں ہوتا اور جیسے مرضی ہم اس کو بلائیں، وہ ہمیں جیسے مرضی بلائیں۔ جو بعد میں دوست بنتے ہیں وہ تو جناب اور کیا حال ہے جناب، سر جی ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں، اور جو دوستوں کے پاس بیٹھے پھر فری سٹائل ہم کھیلتے ہیں اور فری سٹائل بولتے ہیں۔ تو محلے میں کوئی گڑبڑ ہو تو اس بچے پر اگر کوئی ظلم بھی کرے تو یہ برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ میں اس کو بلاؤں گا، بچے تیرے 5 چھتر لگواؤں گا؟ ایسے ہوتا ہے؟
یہ وقتی طور پر ان کا ظلم بھی برداشت کر لے گا، کہے گا کچھ نہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے گا مجھے بھی جھوٹا گئے، میں کچھ نہیں کہنا بچے، برداشت کرے گا کہ میں نہ جھوٹا بنوں، کم از کم میں وہاں سچا ہی رہوں، میرا دوست یہ نہ کہے کہ یار قصور تو تیرا بھی نکل آیا۔ تو ہم یہاں کسی پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے کسی کا ظلم برداشت کر لیتے ہیں، پریشانی برداشت کرتے ہیں، تو اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہم؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وقتی طور پر کوئی پریشانی آئے بھی تو خدا کی قسم جتنا بڑا آپ کا بھروسہ ہوگا اس کے بعد ریوارڈ بھی آپ کو، اس کے بعد آپ کو اجر بھی اتنا ہی بڑا ملے گا۔ اچانک کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، اب عبداللہ سارے بچوں سے زیادہ سونے اور خوبصورت ہے، تو کسی کا بھی بچہ خوبصورت ہے نا تو پیار اس پر آتا ہے، آتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے جی وَأَلْقَيْنَا عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے پیارے موسیٰ ہم نے آپ کو ایک خوبی دی کہ جو آپ کو دیکھتا تھا آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ بولیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ اور آپ کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کو جتنے معجزے ملے وہ سارے جمع کر کے اللہ نے ہمارے آقا کو دے دیے۔ جو جس طرح کا معجزہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جو ان کو دیکھتا محبت کرتا، پیار کرنے لگ جاتا۔ یہ معجزہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ملا، اور آقا کے فضل سے، آقا کی برکتوں سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے جس کے ساتھ سرکار کا جتنا بڑا تعلق تھا اتنا زیادہ معجزہ ان کو بھی ملا، اس کا فیض ان کو بھی ملا۔ جس قدر سرکار سے جس کا تعلق بنا اتنا ہی فیض ان کو ملا، اتنا ہی فیض۔ حضرت عبداللہ خوبصورت ہیں، پورا مکہ ان سے پیار کرتا ہے۔ ابو طالب حضرت عبد المطلب سے کہا کہ نہیں، ان کو نہ ذبح کریں، ان کی قربانی نہ پیش کریں، آپ ایسے کریں قرآن اندازی کر لیں۔ پھر ان کے نام، پھر کہا چلیے تیسری بار کی، پھر ان کا نام۔ اب آپ اپنی منت پوری کرنے میں بالکل مخلص ہیں، بالکل مخلص ہیں، چل بیٹے، چل پڑے، پھر لوگ آگے آ گئے۔